پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، وہاں سے دیگر مذاہب کا بالکل صفایا ہو گیا ہوتا۔ آج ہم مسلمانوں کی آبادی کے نقطۂ نظر سے دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی پرکشش تعلیمات کے ذریعے پھیلا، کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت انہی علاقوں کے اندر آباد ہے جہاں تک مسلمانوں کی تلوار نہیں پہنچی۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسے علاقوں کے اندر آباد ہے جن میں سے میں آپ کے سامنے کچھ کی مثالیں پیش کر دوں اور کچھ کے نام واضح کر دوں۔ مثلا انڈونیشیا کے اندر دیکھ لیجیے، ہندوستان کے اندر دیکھ لیجیے، چین کے اندر دیکھ لیجیے، بر اعظم افریقہ کے ساحلی علاقوں کے اندر دیکھ لیجیے اور افریقہ کے صحراؤں کے اندر دیکھ لیجیے۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی کروڑوں کی آبادی ہے اور کروڑوں کی آبادی میں مسلمان وہاں بستے ہیں۔ ان لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ یا تو جنگیں بالکل ہی نہیں ہوئی یا اتنی کم ہوئی کہ یہ کہنا خلاف عقل ہے کہ اتنی بڑی آبادی ان جنگوں کی وجہ سے اپنا آبائی مذہب رد کر کے مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد اسلام تلوار کے ذریعے نہ پھیلنے بلکہ اپنی پرکشش تعلیمات کے ذریعے پھیلنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج امریکہ جو پوری دنیا کے اندر اپنی چودراہٹ قائم کیے ہوئے ہے اور دنیا کے اندر کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں کہ جس کی داخلہ خارجہ پالیسیوں پر امریکہ براہ راست اثر انداز نہ ہوتا ہو، اور کوئی بھی اسلامی حکومت اس قابل نہیں کہ جو یورپ کے شہریوں کو اسلام تلوار کے زور پر یا طاقت کے بلبوتے پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس کے باوجود اسلام امریکہ اور یورپ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یورپ کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں کہ جہاں اذان کی آواز نہ گونجتی ہو، اور دنیا کے اندر رہنے والی کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ جس کے کثیر افراد نے کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں بنا ڈالی ہو۔ اس کے بعد بھی اگر یہ ہم تسلیم کر بھی لیں کہ امت مسلمہ کے ہاتھ میں جب طاقت آ گئی تو انہوں نے اس طاقت کا استعمال دین کی شاعت پہ نہیں کیا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ اسلام کی خاطر تلوار کا استعمال کر رہے تھے ان کے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ یوحنا ان کے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا؟ ان کے مسلمان ہونے کا سبب تلوار نہ تھی بلکہ اسلامی تعلیمات کی کشش اور اس کے حسن نے ان کے اذہان و قلوب پر اس قدر اثر کیا تھا کہ وہ دامن اسلام میں بنا لینے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان کے اذہان و قلوب کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ اپنا گھر بار، اولاد، رشتے دار اور اپنا وطن سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اصلیت یہ ہے کہ جو طاقت ابتدائی دنوں میں لوگوں کو اسلام کا شہدائی بناتی رہی ہے اور جس نے ان کو اسلام کا شہدائی اور گرویدہ بنایا تھا، وہی طاقت ہر دور میں اس لوگوں کو اسلام کا شہدائی بناتی رہی ہے اور بناتی رہے گی، اور اسلام کے سرحد کے ساتھ پھیلنے کا سبب بنتی رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اگر آپ بھی کچھ جی صاحب، آپ ہی نے تعریف کی ہے کیا؟ آپ ہی نے تعریف کی ہے کیا؟ انشاءاللہ آپ کو صرف سنیے ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے سامنے ثابت کر دیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج تک غیر مذہب کے لوگوں نے اسلام کی خوبیوں کا تسلیم کیوں نہ کیا؟ جواب دیجیے۔ نواب نے تاریخ پڑھی نہیں، مجھے تو پتا نہیں چلتا۔ اسلام کو تو بہت پہلے ہی اسلام کی حقیقت اور اس کی سچائی کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، کیونکہ اسلام کی سچائی ہے۔ بتائیے آپ آپ نے تعریف پڑھی ہے اور دوسری طرف دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام پر سرچ کیا ہے، تو پھر آپ کی اس بات کا علم کیوں نہیں کہ اسلام کیسے پھیلا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور کئی مستشرقین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تھامسن کارلائل اسلام پر لگائے جانے والے الزام کہتے ہیں اسلام پر جو شخصیت پھیلا، تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کو بہت ہوا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین تلوار کے ذریعے پھیلایا۔ تو اگر دین تلوار کے ذریعے پھیلا تھا تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تلوار آئی کہاں سے تھی؟ ہر نئی رائے آغاز میں صرف ایک اکیلے شخص کے ذہن میں جنم لیتی ہے، اور ابتدا میں وہی شخص اس رائے پر یقین رکھتا ہے، تو
تو ایک طرف ایک انسان ہوتا ہے اور دوسری طرف پوری مانوت تو پوری انسانیت ہوتی ہے. اگر ان حالات میں وہ اکیلا شخص تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ تلوار کے زور سے شروع کر دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا, پوری انسانیت, پوری مانوتا کھڑی ہے. مختصر یہ کہ ہر چیز اپنی ابتدا میں اپنی استطاعت کے مطابق خود پرچار کرتی ہے. عیسائی مذہب کے متعلق بھی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جب تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی اس کے بعد بھی ہمیشہ اس نے اس کے استعمال سے پرہیز کیا. کچھ عرصے بعد پوپ بینیڈکٹ نے جرمن یونیورسٹی میں ایک تقریر کے دوران اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں تاریخی اعتبار سے کچھ خلافی حقائق باتیں کی تھی. ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اسلام بذات شخصیت پھیلایا گیا ہے. اس کا رد کرتے ہوئے ایک اسرائیلی دانشور انفرادی اپنے مکتوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تلوار کے ذریعے دین کو پھیلانے کی کہانی ایک کھڑی ہوئی اور بدترین روایت ہے. ایک ایسا غیر حقیقی قصہ جو یورپ میں مسلمانوں کے خلاف پڑی جنگوں, عیسائیوں کی اسپین کی بازیابی, صلیبی اور ترکوں جو تقریباً 11 کو فتح کر چکے تھے پسپائی کے دوران وضع کیا گیا. ان تمام حقائق اور تاریخی مشاہدات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, بلکہ یہ اسلام دشمن طاقتوں کا ایک حربہ ہے جو پوری دنیا کو اسلاموفوبیا کا شکار بنانا چاہتے ہیں. میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا. آپ بہت دیش میں جاتے ہیں, بہت غصہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی مثال پوری دنیا ہے. اگر میں مثال دینے لگوں تو مجھے صبح سے شام تک مثال دیتے میں تھک جاؤں گا, لیکن مثال پوری نہ ہوگی. لیکن آپ نے اعتراض اٹھا دیا ہے, پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ دیکھیے امریکہ جو آج کے دور میں اسلام مخالفوں کی سرزمین ہے, جہاں رات دن لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت پھیلائی جاتی ہے اور جہاں پر اسلام قبول کرنا ایک پھرونہ ظلم سمجھا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2012 تک 16 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ابھی سب سے زیادہ تیزی سے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ وہیں پر جاری ہے. تو ہم خود غور کر لیں کہ ان کے سر پر امریکہ میں کون تلوار چلاتا ہے کہ جس سے وہ مجبور ہو کر اتنی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں. اور یہ نہیں بلکہ دنیا کے ہزاروں لوگ جو عیسائی, یہودی, قربت وغیرہ کے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, جو دنیاوی اعتبار سے کافی خوشحال تھے, ان میں سے کوئی سائنس کے میدان کا بادشاہ تھا, کوئی فساد کے میدان کا راجا تھا, تو کوئی کھیل کے میدان کا کھلاڑی تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان لوگوں کو آپ کو بھی جانتے ہیں اور ان میں سے آج بھی اکثر لوگ زندہ ہیں. تو آپ غور کریں آخرکار ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ اگر ان سارے سوالوں کے جوابات یہ نہیں ہیں کہ کسی نے نہیں, بلکہ یہ ان کے دل کی آواز تھی جس پر انہوں نے اپنی مرضی سے لبیک کہا, تو پھر یہ کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا کہاں تک درست ہے؟ یہ آپ خود غور کر لیں. اور ایک بات میں آپ کو صاف طور پہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں, آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو خطرہ اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے سے ہے. کیونکہ جو چیز حق ہوتی ہے, جو چیز سچ ہوتی ہے, اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اگر سے کوئی گیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اور یہ میں نے نہیں, آپ کے لوگوں نے ظاہر کیا ہے. دیکھیے لانس براؤن لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نتیجہ عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خطرہ اسلام اور اس کے اندر موجود پھیلنے کی صلاحیت اور لوگوں کی طرف سے اس کو قبول کرنے کا جذبہ اور اس کی حیرت انگیز زندگی سے ہے. اسی طرح مور کی روایت لکھتے ہیں کہ اگر مذہبی اسلام کو اس کے بارے میں مناسب گفتگو کرنے والا اچھا قائد ملے تو یہ دین دنیا میں دوسری مرتبہ ایک عظیم سیاسی طاقت بن کر ابھر سکتا ہے. اور ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں حقیقی خطرہ اسلام سے جو بلا واسطہ اور پوری سختی کے ساتھ ہمیں درپیش ہے, کیونکہ اس کی زندگی ہماری زندگی سے, ہماری مذہبی دنیا سے بالکل الگ ہے. اور ان مسلمانوں کے پاس اپنی روحانی خاص تہذیب ہے اور ان کو حق ہے کہ وہ مغربی دنیا میں اپنی روحانی اور تہذیبی شخصیت کو ختم کیے بغیر نئی دنیا کے ستون قائم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مسٹر مارکوس لکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب کہ قرآن فرانس سے زیادہ طاقتور ہے. ورنہ صاحب ان بات کی تو آپ کو خبر ہی نہیں, اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا.
हुकूमत को बात पूरी तरह तस्लीम कीजिए कि आपने मान लिया। दूसरी तरफ आप दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप दावा करते हैं कि आपने मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अब आपको बता दिया गया है कि आप तस्लीम कर लीजिए। मुकम्मल तौर पर उन्होंने तस्लीम कर लिया। लेकिन कुछ बातें और भी तो हैं। आप ये बताइए कि मोहम्मद बिन कासिम और अहमद गजनवी यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने यहाँ हमले किए या नहीं किए? टैक्स लागू किया या नहीं किया? मौलाना साहब, मोहम्मद बिन कासिम ने 3 वर्ष के अंदर अंदर कश्मीर से कच्छ तक और समंदर बहरे अरब, सरहद, मालवा, राजपूताना, मारवाड़ा और दरिया रावी के किनारे तक पता कर लिया था। इसी तरह महमूद गजनवी ने भी यहाँ पे शुमार हमले किए, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को कत्ल किया, उनको मुलाजिमत से भी परेशान किया। अब क्या ये अखलाक है? हिंदुस्तान की तारीख में 3 बड़े लोगों पर इल्जाम लगाया गया है, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। ये तीनों शख्स वो हैं कि जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, तरह तरह के जुल्म किए, मंदिरों को तोड़ा और नाजायज टैक्स वसूल किए हिंदुओं से। क्या सिर्फ इसलिए था कि जो जबरी तौर पर इनको हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता? ये क्या था? अभी तो आप इस्लाम के तौर पर ये बात कर रहे थे कि अमन सलामती का मजहब है, लेकिन दूसरी तरफ तो हमें कुछ और नजर आ रहा है। एक तरफ तो आप अमन सलामती की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें जो मुस्लिम सलातीन है वो कुछ और करते नजर आ रहे हैं। क्या है? जवाब दीजिए। मैं आपको अभी सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अभी 3 अफराद पर एतराजात उठाए गए, उनमें मोहम्मद बिन कासिम भी है। उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो यहाँ पर आए और एक बड़े मुद्दे को फतह किया और इस बात की कोशिश की कि यहाँ भी वो तलवार के जोर से इस्लाम की चर्चा करें और लोगों को मुसलमान बनाए। और इसी काम को अंजाम देने के लिए हिंदुओं को कत्ल किया, मंदिर तोड़े, यानी सब कुछ किया। ऐसी बातें कही गई है। देखिए, आपने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मुझे सवाल किया है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि लश्कर कशी का मामला सिर्फ इस वजह से पेश आया कि नाकामरा के टोले ने इस्लाम दीन से लौटते हुए अमवाल असबाब लूटे और मुसलमान औरतों को बेच दिया। जब उन्होंने ऐसी मायूब हरकत सर अंजाम दी, तब मोहम्मद बिन कासिम को दारुल खिलाफत से सिंध पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया गया। जो हम बात कर रहे हैं कि चंद औरतों को कैद किया गया और ये अमवाल असबाब लूटे, क्या सिर्फ पूरे मुल्क को यरगमान बना लेना, सिर्फ चंद औरतों की खातिर पूरे मुल्क के हिंदुओं को हमें ऐसा नहीं लगता? जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा जाहिर होता है कि ये तो सिर्फ ममलकत की तौसीक के लिए था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जी शर्मा साहब, मेरी बात सुनिए। आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं और आप हमारी नजरों में बखूबी वाकिफ हैं और हम आपको बखूबी जानते हैं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? ये चीज आज ही से नहीं, बल्कि आप तारीख शरीफ उठाकर देख लीजिए और थोड़ा पीछे जाइए कि जब रावण सीता को उठाकर ले गया था, तब राम जी ने क्या किया था? क्या एक औरत की वजह से पूरी लंका को आग लगा दी जाएगी? क्या एक औरत की वजह से पूरी लंका के इंसानों को जिंदा जला दिया जाएगा? क्या एक औरत की वजह से तमाम जानवरों इंसानों में आग लगा दी जाएगी? क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि मोहम्मद बिन कासिम ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि पहले खत लिखा जिसमें उन औरतों की रिहाई का अनुवाद दिया गया था, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को चढ़ाई का हुक्म दिया गया। लेकिन आपके एतराज के मुताबिक इस तारीख के पस मंजर और इस हिस्ट्री के बैकग्राउंड से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हमले की वजह सिर्फ और सिर्फ मजलूम की ज़ात थी, ना कि हमला का हुसूल और खिलाफत की तौसीक। और ये बात भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस्लाम की इशाअत और इस्लाम को फैलाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। ये किस्म के तहत इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। बरसगीर में इस्लाम की कामयाबी और उसकी इशाअत के पीछे बहुत से असबाब और अवामिल कारफरमा थे। सुनिए, ये सिर्फ और सिर्फ अरब ताजिरों की अखलाक आलिया का नतीजा था कि जिनके अखलाक ने गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ माइल होने पर मजबूर कर दिया था। और यहाँ पर सबसे पहले ये बात याद रखने के काबिल है कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम सलातीन और सिपह सालारों के जरिए हमले किए गए, उन्होंने वहाँ के कायम निजाम को खराब नहीं किया,
بلکہ معاملات کو اس کے باشندوں کے حوالے کر دیا۔ برہمنوں نے ملکی انتظام میں داخلہ اور انصراف حاصل کر کے بڑے خوشگوار ماحول پیدا کیے۔ مسلمانوں کی اس ہمدردی سے میرے لوگوں پر یہ اثر پڑا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کے عفو و کرم اور حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور لوگوں کے سامنے اس کا پرچار بھی کیا، اور بہت سے لوگ اطاعت گزاری پر مجبور ہو گئے۔ اور جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے، اور سنیے نہیں ایک بات سنیے، جب آپ مذہبی دیوالاری کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے مندروں کو کیوں ترک کیا، مذہبی آزادیوں کی چھینا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شانت ہو جائیے، پانی لیجیے۔ آپ بار بار سوال کھڑا کر دیتے ہیں، آپ بار بار اٹھ رہے ہیں، پانی پیجیے، تھوڑا شانت ہو جائیے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مذہبی آزادی، تو سنیے کہ جہاں تک مذہبی آزادی کا تعلق ہے تو مسلم سلاطین نے جہاں بھی حملے کیے وہاں کے مندروں کو نہیں توڑا، اور قدیم زمانے کے خیال کے مطابق جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ مفتو قوم فاتح قوم کا مذہب اختیار کرنی تھی، اور اسی قاعدے کے مطابق راجہ طاہر کے مارے جانے کے بعد جب ہندوستان کے لوگ مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم نے یہ اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، جو شخص چاہے مذہب اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، ہماری طرف سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ اور پنڈت جی اسی پر بس نہیں، جب برہمن آباد فتح ہونے کے بعد جب لوگوں نے مندر جانا چھوڑ دیا تو محمد بن قاسم نے پنڈتوں کی شکایت کرنے پر لوگوں سے اور ہندوؤں سے کہا کہ وہ مندروں میں جا کر عادتاً پوجا پاٹ کریں، اور یہی نہیں بلکہ 3 روپے فیکس برہمنوں کے لیے الگ سے جمع کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس مادے کو خرید کریں۔ کیا آپ اس کو سن کہتے ہیں؟ کیا اسی کا نام زیادتی ہے؟ نہیں، کہ جب محمد بن قاسم نے اس موقع پر یہ صراحت کر دی کہ ان کے مندروں کی وہی حیثیت ہے جو عراق و شام میں یہود کے کنیسوں کی ہے، جو نصارہ کے گرجا گھروں کی ہے، اور جو مجوسیوں کے آتش کدوں کی ہے۔ اور یہ بات بھی بخوبی معلوم ہے کہ اموی اور عباسی دور خلافت میں یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی عبادت گاہوں کو نہ صرف تحفظ فراہم کیا گیا تھا بلکہ ان کے متعلقین کو اپنے معبد کے نظم و نسق اور بوقت ضرورت ان کی مرمت کرانے کی مکمل آزادی دی گئی تھی۔ اور یہاں پر یہ بات قابل یاد رکھنے کے قابل ہے اور قابل غور ہے کہ سندھ میں مسلم سلاطین کی حکومت میں یہ مذہبی آزادی نہ صرف ہندوؤں اور برہمنوں کو حاصل تھی بلکہ پیروان خود بھی اس سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی نہیں تھی، بلکہ ان کو سماجی اور سیاسی حقوق کی پوری رعایت کی گئی تھی، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے مخصوص لباس اور زیور اور وہ اپنے مخصوص تہوار اور اپنے رسم و رواج کو بجا لانے میں ان کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ پنڈت جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہبی آزادی نہیں دی گئی؟ چلیے خیر، آپ کی بات صحیح ہے، بالکل آپ نے بات صحیح کی۔ مولانا ادریس صاحب آپ نے جو بات کہی محمد بن قاسم کے متعلق مدلل انداز میں کہی اور مفصل کہی، معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کا جو اشکال ہے وہ رفع ہو گیا ہوگا۔ اب ہم ان کے بعد بڑھتے ہیں جناب مولانا محمد منصور صاحب کی طرف۔ جی مولانا منصور صاحب آپ بتائیے، ہندوستان کی تاریخ میں جو دوسرا بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے محمود غزنوی، کہ انہوں نے ظلم کیا، ہندوؤں پر ظلم کیا، ان کے مندروں کو توڑا، سومناتھ کا مندر توڑا، اور یہی نہیں بلکہ 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو صرف صاف صحیح ہوتا ہے کہ اقرار کے حصول کے لیے تھا۔ جی دیجیے بولیے۔ جی ہاں، محمود غزنوی پر اعتراض کیا گیا ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملہ کرتا رہا، اور تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا اور مال و دولت بن کر یہاں سے مال و دولت لوٹ کر لے گیا، اور باقاعدہ اس نے حملے کے لیے خاص موسم متعین کر دیا تھا، بدھ خانوں کو توڑا، مندروں کو مسمار کیا، اور نہ جانے کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ۔ کیا کہیں گے آپ بتائیے، ابھی سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں اپنے بات شروع کرنے سے پہلے آپ ہی کے دھرم کے ایک مشہور شخص پنڈت جواہر لال نہرو کے اس بیان کی طرف توجہ دلا دوں جو انہوں نے ہسٹوری آف انڈیا میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر کسی اسلامی حملے یا اسلامی دور حکومت کا ذکر کرنا ایسا ہی غلط اور گمراہ کن ہے جیسا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کو عیسائیت کا حملہ
या बरतानवी इक़्तिदार को ईसाइयों का अहद हुकूमत कहना। हिंदुस्तान पर इस्लाम ने कभी हमला नहीं किया। वो बहैसियत मजहब हिंदुस्तान में फातिहीन के हमले से बहुत पहले दाखिल हो चुका था। हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी का हमला तुर्कों का हमला था, मोहम्मद गौरी का हमला अफगानों का हमला था, बाबर का हमला तुर्क मंगोलिया मुगलों का हमला था। ये पंडित जी का शिमाली सरहद से हिंदुस्तान पर होने वाले हमलों और फातिहीन पर एक बेलाग तबसरा है। उन्होंने ही अपनी तस्नीफ में लिखा है कि हिंदू लोग महमूद गजनवी से खामखा बदसन हैं, वरना वो ऐसा आदमी था कि जिसने मुसलमानों के खलीफा के खिलाफ हमले की स्कीम तैयार की, लेकिन खलीफा के मुफ्ती जवाब आने से उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी का हमला कोई इस्लामी हमला नहीं था और न ही कहीं इन हमलों से इशाअत इस्लाम का काम लिया गया। हमेशा से बदकिस्मती रही है कि लोग जंग की तारीख को बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे वाकयात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जिनसे बाहमी मुआनसत व इलामत का दर्स मिलता है। सोमनाथ के मंदिर को किस तरह बर्बाद किया गया, इसकी तारीख को बहुत किया गया है। सोमनाथ के मंदिर को किस तरह बर्बाद किया गया, इसकी तारीफ तो बहुत दोहराई जाती है, लेकिन उसी के हालात जिंदगी में यह भी तो है कि जब उसने मथुरा का मंदिर देखा तो उसकी शान और शौकत को देखकर हैरान रह गया और अपने मकतूब में लिखता है कि अगर इस जैसी कोई इमारत बनाना चाहे तो लाखों दिनार खर्च करके भी नहीं बना सकता। और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अमन की हालत में उसने किसी मंदिर को मुनहरिफ किया हो या किसी हिंदू को तर्क मसल करने पर मजबूर किया हो, बल्कि मसला में तो उसने हिंदुओं की बदोबस्त के लिए महंगा भी आबाद कर रखा था। इसके अलावा आप सोमनाथ के मंदिर को लेकर जो आवेदन कर रहे हैं, ये आपके नाम इस मुताले का शख्स है। हालांकि असलियत ये है, हकीकत ये है कि ये मंदिर हमले के वक्त बहुत सी सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था। बहुत से शिकस्त खुर्दा राजाओं ने वहां पहुंचकर मुश्तरका महाज कायम कर लिया था। मीर, सिंध, गुजरात और फारस से जो महमूद गजनवी के मुखालिफ के साथ बात कर रहे थे, इसका सत्यापन कर देना सियासी नुक्ते नजर से बहुत जरूरी था। चुनांचे जब महमूद सोमनाथ के करीब पहुंचा तो एक जबरदस्त लश्कर को मुकाबले के लिए तैयार पाया। मंदिर के अंदर इतनी बड़ी फौज का होना इस बात की दलील थी कि साजिश पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। इसी के कलाकमा के लिए मंदिर को तोड़ा गया, न कि मजहबी बुनियाद पर महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला किया। अगर उसको इस तरह मंदिर तोड़ने का शौक था तो पंजाब से लेकर सिंध की सरजमीन तक हजारों की तादाद में मंदिर बने हुए हैं और लाखों की तादाद में हिंदू आबाद है। उन मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा गया और हिंदुओं को मुसलमान क्यों नहीं बनाया गया? इससे साफ पता चलता है कि जब इस्लाम के वाक़यात महज अफसाने हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम की ईसाई मुसन्निफ ने भी महमूद गजनवी के बारे में सही इज़ारे बयान किया है। वो लिखता है कि महमूद गजनवी ने मजहब के बारे में कहीं जबरदस्ती नहीं की, बल्कि कई जगह तो उसने अपने अहले मजहब पर हिंदुओं को तरजीह दी है। इसी तरह एक गैर मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर आसरा जोर अपने तहकीकी मकाले उर्दू शायरी में कौमी यकजहती की रिवायत के सफा नंबर 35 पर लिखते हैं कि महमूद गजनवी के यहाँ तो बाकायदा हिंदुओं की फौज थी, जिसके सिपह सालार, सुंदरनाग और वीरनाथ सिंह थे। इसके अलावा एक अंग्रेजी मौलिक एडवर्ड कवन ने भी महमूद गजनवी की वसीउल नज़र और इख्तिदार पसंदी को सराहते हुए लिखा है कि महमूद गजनवी दुनिया के जलील मुक़द्दर बादशाहों में से एक थे। वे अलमबरदार, इंसाफ का अलमबरदार, अदल इंसाफ का अलमबरदार, एक बहादुर सिपाही, एक तजर्बेकार जर्नैल था, उलमा फुज़ला का कदरदान भी था। वो ऐसा हुक्मरान था कि जिसने हम लोग खुशहाली की कोशिश की, तालीम और तिजारत को फरोग दिया। वो इन सारी हैसियत से कायद और ज़ाबित का पाबंद रहा। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के मशहूर मौलिक जनाब सीवी उपाध्याय ऑनरेड फेलो मुंबई के राय भी दिलचस्पी से खाली नहीं। सुनिए, वो कहते हैं कि महमूद गजनवी के हमलों में इसकी मिसालें तो बहुत मिलती हैं कि खून-रेज़ी हुई और लोगों को कैदी बनाया गया, लेकिन औरतों की इस्मत-रेज़ी और उनके कत्ल की कोई मिसाल नहीं मिलती। वो जुल्म से नफरत करता था, अदल और इंसाफ का अलमबरदार था। अगर उसका बेटा भी ज़िना का मुर्तकिब हो जाता तो उसको भी कत्ल
لیکن اس نے کسی ہندو کو مسلمان نہیں بنایا اور نہ ہی اس نے ہندو کو مسلمان بنانے کی فکر کی. یہی اس کی مذہبی پالیسی میں رواداری کی خصوصیت ہے. کیا پھر آپ یہی کہیں گے کہ اس نے مذہبی تعصب کی بنا پر کہیں مندر گرائے اور کہیں ہندو کو جبر مسلمان بنایا؟ یہ تمام کی تمام جو ہم نے پیش کی ہیں سب ہندوؤں کی ہیں. اب آپ بھی تعصب کا چشمہ اٹھا کر عدل و انصاف، اعتدال پسندی اور صاف ستھرائی کا چشمہ لگا کر ان حقائق کا مطالعہ کیجیے اور غور کیجیے. آپ کے تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے. جی مولانا شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے محمود غزنوی کے متعلق جو دلائل پیش کیے وہ بہت مدلل ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں پروفیسر محمد معین صاحب کی جانب. جی معین صاحب، ہندوستان ہی کی تاریخ میں جو ہمیں سب سے بڑا نام نظر آتا ہے وہ ہے اورنگزیب کا. اس پر انہوں نے ان سے بھی زیادہ ظلم کیے، ہندوؤں کو مارا، ان پر ظلم کیے، مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنائی. یہ کیا تھا؟ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے تو ٹیکس بھی لاگو کیا. اور یہی نہیں، الزام تو یہ بھی ہے کہ اس نے ہندوؤں کو جبرن اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا. اسے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں آپ کے اورنگزیب پر لگائے گئے تمام اعتراضات کا مدلل اور مفصل جواب دوں. میں اعتراض کیا ہے کہ ہندوستان میں عالمگیر کے سب سے بڑے جرائم میں سے بلکہ مجموعہ جرائم یہ ہے کہ عالمگیر نے ہندوؤں کو ملازمت سے ایک قدم برطرف کر دیا تھا اور ان کے مذہب میں پہلے سے موقوف کرائے اور جزیہ لگا. سب سے بڑھ کر ایک کے بتخانوں کو استعمال کیا. غرض اس حد تک سزائیں جو ناقابل بیان ہے. لیکن شرم صاحب ان جرائم کے احاطے کے بعد جزوی اور مختصر خالی واقعات ہیں. آپ نے کتابیں غلط کی ہے، بعض کے نام گزیدہ اسباب ہے. اب اس طرح سمجھے عالمگیر اور جہانگیر سے پہلے اکبر نے جو پالیسی قائم کی تھی اس سے ہندوؤں کو اکبر تو تھے کہاں، ان کے کیا کہنے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے ہی تھے. جی، وہ بھی مسلمان ہی تھے. مسلمان ہی تھے. مسلمان ہی تھے. ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ کو بات تاریخ پڑھی، آپ کو پتہ چلے اکبر نے ہندوؤں کو تخت سلطنت کا برابر شریک بنا دیا تھا. جہانگیر کے دور میں جہانگیر کے نرم سرمستی نے مجبورت دلائی، ان کی غصے کے جوہر چمکنے لگے. اکبر صاحب سر کو جمہور کا مالک تھا اس لیے ہندوؤں کی طرف آگے نہ بڑھ سکے. لیکن جہانگیر کی بڑی عہدی میں نرسنگ دیو منڈلا نے ابوالفضل کو دھوکے سے قتل کر دیا. اور جہانگیر کے دور میں حکومت کو جو نہیں رہا تھا، صرف بنارس کے 76 نئے مخالف تعمیر ہوئے. غرض ہندوؤں نے اعلانیہ طور پر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی شروع کر دی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہندو مسلمان عورتوں سے جبر شادی کر کے اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے. ایسے بیٹھ کے دیکھ کے مسجدوں کو توڑ کر اپنے ایمان کو داخل کر لیتے تھے. بادشاہ نام عبدالحمید لاہوری جو کہ شاہجہاں کی تاریخ اور شاہجہاں کے حکم سے لکھی گئی تھی، اس لیے واقعہ تفصیل موجود ہے. اخیر میں جب تمام اختیارات دار شیخوں کے ہاتھ میں آ گئے تو ہندوؤں کی 10 درازیں اور بڑھ گئی. ذرا غور کریں، وہ ہندو جن کو اکبر تخت سلطنت کے شریک بنا چکا تھا اور مسلمانوں کے مال و دولت سے بتخانے تعمیر کرتے تھے اور اپنے پاٹھشالوں میں مسلمان بچوں کے ہندو مذہب کی جبر تعلیم دیا کرتے تھے. یہ طریقہ عالمگیر کے 12 سال تک رہا. بابا کی بات کے ساتھ سنی. اب نے اعتراض کیا کہ عالمگیر نے ہندوستان میں ہندوؤں کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا. جی ٹھیک ہے، لیکن اب اس قول پر ذرا غور کیجیے. وہ لکھتے ہیں کہ عالمگیر نے سارے حاکموں اور اقتدار والوں کو حکمنامہ بھیجا کہ آئندہ حکومت نہ کیا جائے بلکہ مسلمانوں کو ہی تمام عہدوں پر فائز رکھا جائے. لیکن یہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ 1082 میں عالمگیر نے نیا حکمنامہ بھیجا کہ ہندو بھرتی نہ کیے جائیں، لیکن صوبیداروں، تعلقداروں، دیوان، نیز محلات کے خالصہ کی مال گزاری وصول کرنے کے لیے نہ ہندو رکھے جائیں. بلکہ عابد خان نے بھی لکھا ہے، لیکن اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ہندو رشوت لینے کے ماہر تھے. یہ آپ کی مولانا نظر کی بات ہے کہ عالمگیر نے ہندوؤں کو برطرف کر دیا تھا. حالانکہ بات غلط ہے. جو ہندو عہدیدار تھے وہ بڑے عہدوں پر فائز تھے، ان کی طویل فہرست ہے. تقریباً 27 ہندو ایسے عہدیدار تھے کہ جو حکومت کے بڑے عہدوں میں کے معمولی میں مصروف تھے. مثلا راجہ بھیم سنگھ، راجہ اندر سنگھ، بہادر سنگھ، راجہ مان سنگھ اور اسی طریقے سے آپ کے اسلامی شیواجی کے داماد ادے سنگھ وغیرہ. آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر نے ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، جبکہ فوجوں کی افسری سے اور قلعوں کی قلعیداری سے اضلاع کی نظامت و فوجداری کے علاوہ ایسے کون سے مقام اعتماد ہو سکتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام ہندوؤں کا حاصل تھے. حسین صاحب لکھتے ہیں، ذرا
غور سے سنیے کہ راجپوتوں نے عالمگیر کی حمایت میں ایک انگلی بھی نہیں ہلانی چاہیے. تو آپ بتائیں قابل مذمت کون ہوا؟ عالمگیر کے ہندو راجپوت. اسی طریقے سے ہم نے اعتراض یہ بول دیا کہ عالمگیر نے ہندوؤں کے مین جیل میں موقوف کرا دیے. مانتے ہیں کہ عالمگیر نہایت کا بیکار شخص تھا, اس کو ظاہری نمائش تکلف سے سخت نفرت تھی کیونکہ اخلاقی رسیلہ کی داعی ہے. سلاطین تیموریہ کے آئے میں داخل تھا کہ بڑے بڑے گویے دربار میں بلا سکتے ہیں اور وہ سلاطین کا سامان تفریح تھے, لیکن 1078 میں عالمگیر نے ان کے گانوں پر بھی پابندی عائد کر دی چونکہ یہ مختص کیا تھا, اور دربار میں جو عدالت کا طریقہ آیا تھا اس کو بھی موقوف کرا دیا. بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر درشن کراتا تھا, کوئی بھی شخص بادشاہ کی زیارت کی وجہ نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا, جبکہ عالمگیر نے اس رسم کو بھی موقوف کر دیا چونکہ یہ رعایا پر ظلم تھا. محرم کو تابوت نکالا جاتا تھا, لیکن 1079 میں برہان پور میں تابوت کی گشت مجاہدوں کے مٹبیٹ ہو گئی, جس کی بنا پر بڑا عظیم فساد ہوا اور بڑی تھوڑے سی عالمگیر نے اس کو سن کر تو پابندی عائد کر دی. آپ نے تعصب و مذہب کی لحاظ سے دیکھا ہے, اسی معنی اگر آپ ایک شرح پر اٹھیں کہ عالمگیر نے ہندوؤں کو ملازمت سے برطرف کر دیا تھا, بلکہ عالمگیر تعصب والا شخص تھا اور مذہبی لحاظ رکھنے والا شخص تھا, بلکہ جتنے بھی عالمگیر نے کام کی وہ محض رعایا کی مصالح ہے اور حکومت کی سرفرازی کے لیے کی. تھوڑا سا نظریات کا شعلہ پہن کے میں بات ختم کر رہا ہوں, پوری بات سنیے. آپ نے اگلا اعتراض کیا ہے کہ عالمگیر نے ہندو مدارس پر پابندی عائد کی اور ان کو متفر کیا. پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ عالمگیر نے جہانگیر کے دور میں مسلمان بچوں کو بالجب ہندو مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی ذہن سازی کرتے تھے, لیکن ماسر عالمگیری میں ہے کہ عالمگیر نے ان مدارس پر پابندی عائد کی جو برہمنوں نے مسلم بچوں کی تعلیم کے لیے اور کتب باطلہ کی درس و تدریس کے لیے قائم کیے تھے. آپ نے سیرت عالم نے اعتراض کر دیا کہ عالمگیر نے مشرقین پر کمر کثرت کی تھی. کچھ ہوا نہیں کہ اگر عالمگیر نے امن و امان کی حالت میں اپنی رعایت کو گرایا ہو تو وہ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا تھا, لیکن ہمیں واقعی تصویر کو دیکھنا چاہیے. واقعی تصویر کیا ہے غور کرنا چاہیے. 976 میں علی عادل شاہ نے نام راج کو مدد کی طرف کے اس شرط پر کہ کفار مساجد وغیرہ کی بے حرمتی نہ کرے, لیکن انہوں نے تو اس کے برخلاف کیا. بھیجا نہ کر کے ہندو کافی ایام سے ایسے موقع کی تلاش میں بیٹھے تھے, چین کھول کر شروع مستقم کیے اور اس شہر کے لوگوں کی خوشیوں کو مٹی میں ملا دیا, یہاں تک کہ مسجد اور قرآن شریف کو نظر آتش کیا. اس کے بہت سے واقعات ہیں اور نظام کے متعلق بھی بہت سی وجوہات میں آپ کے سامنے دو وجوہات پیش کرتا ہوں. پہلی وجہ, عالمگیر کے زمانے میں ہندوؤں نے مسجدوں کو توڑ کر ان کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا, اور جب تمام اختیارات کا دارش کو مالک پر بیٹھا کہ ہندو پرست تھا تو ہندوؤں کی دستگاہ سے اور بڑھ گئی اور یہاں تک بڑھی کہ مساجد کو توڑ کر ان کی جگہ اپنے بت خانے تعمیر کرتے تھے. دوسری وجہ, عالمگیر نے جب اس تعلیم پر پابندی عائد کرنا چاہا جو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال ہو رہی تھی اور جس سے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑ رہا تھا, تو انہوں نے شور شرابہ کر دی. اور یہیں تک نہیں, اس سے بڑھ کر یہ کہ 1089 میں کھنڈیرا کے راجپوتوں نے حملہ کیا اور شور شرابہ کر دی. اس پر فوج کشی کی گئی جس کی وجہ سے وہ اس میں آ گئے. اور اسی طریقے سے اسی سال عام شور شرابہ ہوئی اور جودھپور ادے پور کی ریاست اس بغاوت کا مرکز بن گئی. ان باغیوں کو کچلنے کے لیے فوج کشی کی گئی, بہت سے مخالف اس میں شامل ہو گئے. اب آپ غور کریں کہ جس قدر وہ توڑے گئے وہ مقامات پر توڑے گئے جہاں جہاں بغاوت کے مرکز بنے, جبکہ عالمی 25 ایئرس دکن میں مقیم رہا اور ان ریاستوں میں ہزاروں مخانے تھے, لیکن کہیں تاریخ میں کھان بھی نہیں مل سکتا کہ عالمگیر نے کسی مخانے کو ہاتھ پہ لگایا ہو. علوپورہ کے مشہور مندر میں بہت سی تصویریں موجود ہیں اور اسی کے نواب میں یہاں سے میل 2 میل کے فاصلے پر عالمگیر مدفون اور آج تک موجود ہیں. وہاں سے عالمگیر کا مصنف خود عالمگیر کا عہدیدار بھی تھا, متاثر بھی تھا, لیکن یہاں پہنچ کر وہ بھی عالمگیر کی تعریف کرتا ہے. اسی طریقے سے جب ہندوستان میں امن و امان قائم ہو گیا اور یہاں پر مذہبی آزادی دے دی گئی تو کہیں بھی تاریخ نہیں ملتا کہ عالمگیر نے وہ کھانے کرایا. بنگال کے ایک مشہور مورخ سجاد الناتھ رام سرکار تاریخ اورنگزیب میں لکھتے ہیں کہ تاریخ اورنگزیب ہندوستان کے 50 سالہ دور کی نہایت شاندار تاریخ ہے. عالمگیر نے کسی ہندو کو جبر مسلمان نہیں بنایا اور نہ ہی امان کی حالت میں اس نے کسی ہندو کو قتل کیا. اسی طریقے سے پاکستان اپنی مارکیٹ جہاں تک آپ نے بات کہی ہماری بات میں آ گئی, ہم
گے آپ کے پاس؟ جی ڈاکٹر عبد القادر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے، جو مسلم سلاطین ہندوستان میں آئے، صرف ہندوستان کی ہی مسلم سلاطین کی بات نہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں ہر جگہ بات ہے، تو اسلامی تاریخ خود یہ بتاتی ہے کہ مسلم سلاطین نے جہاں بھی انہوں نے حکومت کی وہاں انہوں نے جزیہ لاگو کیا، جس کو ہم اس زمانے میں ٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ یہ ٹیکس اس لیے تھا کہ لوگ جو ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ صرف اس ٹیکس کے ڈر کے مارے وہ اسلام قبول کر لیں، تو یہ تو ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کرانا ہوا، تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ جی جناب، مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ جزیے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جزیہ نان مسلم سے اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ اس سے پریشان ہو کر اور اس کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول کر لیں؟ تو سب سے پہلے میں اس الزام کو رد کرتا ہوں کہ اس سراسر غلط ہے۔ دوسرے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جزیے کو اس دور میں ٹیکس کہا جاتا ہے اور ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ان غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو اسلامی ریاست میں سکونت اختیار کرتے ہیں اور لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی بات تھوڑا جلد پوری کیجیے، بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے بچوں سے، بوڑھوں سے اور دینی پیشواؤں سے جسے نہیں لیا جاتا، اور یہ ان پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے انہیں ریاست کے اندر برابر کے حقوق فراہم ہوتے ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جس طرح مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اسی طرح سے جسے وصول کیا جاتا ہے، اور احادیث میں بھی مسلم حکمرانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ غیر مسلم باشندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے اور ان پر اتنا ٹیکس عائد نہ کرے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ تو جناب، جو غیر مذہب والے اسلامی ریاست کے ماتحت تھے اور مسلمانوں کو ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور مذہبی اسلام کو ان کو فوجی خدمتوں پر مجبور کرنے کا کوئی حق بھی حاصل نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غیر مسلم لوگ اس پرخطر خدمت کے لیے راضی تھے، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ جزیہ دے۔